تبدیلی تو آئی ہے اور نیا نام بھی جو ہے سامنے آ گیا ہے. پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ ندیم افضل چند صاحب نے کہا ہے کہ شاید صبح تک یہ نام ہی تبدیل ہو جائے. کیا تبدیلی کے کچھ چانسز ہیں کہ کوئی اور نام آ جائے, یا حتمی فیصلہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے, یہ تبدیل نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, فیصلہ تو آج یہی ہے اور ظاہر ہے اس فیصلے میں خان صاحب نے ایک بڑی طویل مشاورت کی ہوگی اور کی ہے, اور ایک نوجوان لیڈر سامنے آیا ہے, ایک یوتھ سامنے آئی ہے اور ایک عام ورکر سامنے آیا ہے. اور یہی خاصیت ہے تحریک انصاف کی کہ جس میں کوئی ایسا بندہ نہیں آ سکتا کہ جو موروثی سیاست کے تحت ایک ہی خاندان اور پھر آگے اس کی نسلیں اور ان کی اولادیں. یہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہے کہ عام آدمی بھی اتنا بڑا عزت والا عہدہ وزیر اعلیٰ کسی صوبے کا بن سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آئی ایس ایف کے وہ صوبائی صدر بھی رہے اور پہلی بار صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے ہیں, اور بڑی اچھی چوائس ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ غیر متنازع ہیں. ہمارے جو گروپنگ ہوئی تھی اور اس میں بہت سارے گروپنگ تھی اور بہت سارے اختلافات تھے, لیکن اس کے باوجود ہمیں کریڈٹ بھی علی امین کو دینا چاہیے کہ ان حالات میں جو مکھی لڑائی تھی کے پی کے میں, اور پھر جو پریشرز تھے, اور پھر اوپر سے آرمی آپریشن بھی تھا, دہشت گردی بھی تھی, اور ساری چیزوں میں انہوں نے بڑے احسن طریقے سے تمام چیزوں کو نبھایا. عامر ڈوگر صاحب دو چیزیں ہیں. ایک تو اپوزیشن لیڈر کب آ رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں, اور اس پر کیا تحریک انصاف میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے, اس پر ذرا ایک واضح کر دیں. اور دوسرا, آپ کیا سمجھتے ہیں کے پی کے اندر کوئی ایسا گروپ تو نہیں اچانک بن جائے گا اگر حکومت بھی اپنا امیدوار سامنے لاتی ہے جو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے؟ پہلی بات تو ڈائریکٹ میرے متعلقہ ہے کیونکہ میں پارٹی کا اپوزیشن کا چیف وپ ہوں قومی اسمبلی میں. وہ پروسیس جو رول 39 کے تحت ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے, وہ میں نے سٹارٹ کر دیا ہے. ممبران قومی اسمبلی جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں ان کے دستخط جو ہے وہ ہو رہے ہیں, وہ طریقہ کار چل رہا ہے. کل کیونکہ 2 دن سے اجلاس نہیں تھا, کل شام کو اجلاس ہوگا. ممبران جن کے سگنیچر رہ گئے ہیں کل اور پرسوں, تقریباً ہمارے سگنیچر سارے ہو جائیں گے, اور پھر وہ ہم جو اپنی اپلیکیشن ہے اس پریویس پریکٹس کے مطابق ہم وہ اسپیکر صاحب کو دے دیں گے. دوسری بات ہے پی ٹی آئی کے پی کے میں کوئی اختلافات میں نہیں سمجھتا کہ کے پی کے کا کوئی ایک ایم پی اے بھی اس فیصلے سے اختلاف کرے. عمران خان کو جیل سے منتقل کہیں اور کرنے کی جو بات ہو رہی ہے اس پہ بڑا ہی دلچسپ مکالمہ ہوا ہے, یا یہ کہہ لیں کہ جملہ کہا ہے ندیم افضل چند صاحب نے. طارق فضل چودھری صاحب کچھ کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی جیل ہے وہاں پہ سارے منتقل ہو جائیں گے, تو چند صاحب آگے سے فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے لیے بنوا رہے ہیں ہم. یقیناً ایسا ہی ہے, بالکل. حالات اور واقعات اور ملک کے اندر بدقسمتی سے پولیٹیشنز اور پولیٹیکل جماعتوں کے حالات تو یہی رہے ہیں کہ جو اپوزیشن جماعت ہوتی ہے جیل سے وہ سیدھا ایوان اقتدار میں جاتا ہے, اور ایوان اقتدار والے سیدھا جیل میں جاتے ہیں. لیکن جو بھی ایسا ہو رہا ہے, جو کہ قاسم مارکیٹ کے اندر ایک جیل کو بنائی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ماحول میں جب 2 صوبے دہشت گردی کی آگ میں جل رہے ہیں اور ملک میں سیاسی انتشار اور سیاسی عدم استحکام عروج پر ہے, اور ملک کے اندر سیلاب کی سی صورتحال ہے, اور ملک کے اندر بے روزگاری مہنگائی عروج پر ہے, ایسے میں آپ مزید پولرائزیشن اور مزید کوئی ایسا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں. ہم تو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے, اور جس حد تک ہوگا ہم تو عمران خان کے نظریے کے ساتھ لڑیں گے اور آگے بڑھیں گے, اور اس وقت تک بڑھتے چلے جائیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں مل جاتا, جب تک ہمارے لیڈر عمران خان رہا نہیں ہو جاتے. لیکن آپ نے تمام حربے استعمال کر کے دیکھ لیے, جو کچھ آپ حکومتی مشینری کو بطور ہتھیار استعمال کر سکتے تھے آپ نے تحریک انصاف کے کارکنوں بالخصوص لیڈرشپ اور عمران خان کے خلاف کر دیے. وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوا, اور جہاں تک عمران خان کی مقبولیت ہے آج بھی وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے جہاں 9 اپریل کو وہ ڈائری اٹھا کے جب نکلے تھے اور جب وہ چلے تھے, اور آج بھی وہیں ہوا ہے, اور سیاست بھی پاکستان کی وہیں کھڑی ہے, اس سے آگے نہیں بڑھے. اب ایسے میں اگر آپ کو مزید ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں طاقت کے نشے میں,
تو آپ کر لیں۔ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اس وقت عدم اعتماد آئی تھی، اس وقت حالات مختلف تھے اگرچہ، اور وہاں تعداد بھی کم دوسری طرف کو چاہیے تھی اپنا جو ہے وہ عدم اعتماد کے لیے، اور اس وقت ہم نے سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگتی بھی جو ہے وہ دیکھیں، آپ کے کچھ ایم این ایز چلے بھی گئے اور انہوں نے بعد میں الیکشن میں بھگتا بھی اس کو جانا جو ہے۔ تو اب بھی ایسے لگتا ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، اگرچہ وہ آپس میں بیان بازی میں بہت محاذ رائی پہ ہیں، ہو سکتا ہے وہ ریورس ہو جائیں کیونکہ دونوں طرف کی بڑی سینئر قیادت متحرک ہو چکی ہے۔ تو اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا فی الحال میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سیکنڈ تھاٹ آ سکتی ہے ان کو کہ ہم کوشش کر کے دیکھ لیں کہ کے پی حکومت جو ہے وہ ہم کسی طریقے سے بنا لیں، پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی گروپ جو ہے، کوئی فارورڈ بلاک، کوئی ایسی چیز، اگرچہ ایک بڑی تعداد ان کو چاہیے۔ آپ کو کچھ ایسا نظر آتا ہے یا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 93 ممبرز ہمارے یہاں، 52 ان کے ہیں، اور بڑا ایک ویزیبل فرق ہے نمبرز کا، اور باوجود اس کے کہ ہمیں ایک سیٹ بھی وہاں اسپیشل سیٹ کی نہیں ملی۔ اگر اسپیشل سیٹ کی سیٹیں مل جاتی تو اپوزیشن تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹوٹل جو الیکٹڈ ایم پی ایز ہیں اپوزیشن کے وہ غالباً 8 یا 9 ہیں، تینوں جماعتوں کے ملا کے، اور ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا کہ ساری سیٹیں جو کے پی کے کی پی ٹی آئی کو ملنی تھی ساری سیٹیں ان کو دے دی گئیں۔ یہ بڑا عجیب و غریب اور جس کو کہتے ہیں کہ بدنیتی اور بد دیانتی کی انتہا ہے۔ ایسا اگر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے لیے گڑھا کھودیں گے ایسے صوبے میں جہاں ملک ویسے بھی وہاں دہشت گردی ہے، بد امنی ہے، لوگوں میں انتشار ہے، لوگ سالہ سال سے قربانیاں دے رہے ہیں، پینک ہے، اور وہاں جنون اور جذبہ عمران خان کے ساتھ محبت عروج پر ہے، اور ان کا ایک لگاؤ، ان کا جنون اپنی جگہ۔ ایسے میں اگر وہ کچھ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تحریک، ایک بڑی بد امنی اور ایک بڑے انتشار کو وہ خود جنم دیں گے اپنے ہاتھوں سے۔ چاہیے تو یہی ہے کہ جو ایک جمہوری پروسیس ہے، جس طرح کا بھی ہائیبرڈ نظام ہے، اس میں اس پروسیس کو چلنے دیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کل ریزائن انہوں نے پیش کرنا ہے۔ ہم تو یہی چاہیں گے ہماری بھی تو ون ون پوزیشن ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کل ڈاکٹر صاحب ریزائن پیش کرنا ہے۔ اگر گورنر اور ریزائن قبول نہیں کرتے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں گورنر کون ہے؟ فیصل خان کنڈی۔ ریزائن کون دے رہا؟ علی امین گنڈاپور۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ گورنر صاحب کو کوئی اعتراض ہوگا ریزائن قبول کرنے میں۔ وہ تو ابھی سے میرا خیال ہے مسلح میں بیٹھے ہوں گے، اور ان کے ریزائن میں فیصل امین کنڈی صاحب کی دعائیں بھی بہت شامل ہوں گی، لیکن ریزائن ان کو قبول کرنا پڑے گا، ان کا آئین کا تقاضا ہے کہ وہ ریزائن کو لنگر آن نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جی ڈاکٹر صاحب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ جو بیرسٹر گوہر علی خان ہے، کل کیونکہ ہیئرنگ بھی ہے اڈیالہ جیل میں، تو وہ ایک کوشش کر سکتے ہیں ممکنہ طور پر کہ عمران خان صاحب سے بات کریں اور عمران خان صاحب کو قائل کریں کہ علی امین گنڈاپور کو فیصلہ جو ہے وہ واپس لیا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کوئی انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں یہ تو بات کل ہی ہے۔ عمران خان صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں، ظاہر ہے یہ ساری سیٹیں عہدے انہیں کی امانت ہیں، وہ چاہیں تو فیصلہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں، وہ ان کا اختیار ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا اختیار ہے، وہ فیصلہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کل تک انتظار کرنا ہوگا۔ ویسے لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب یہ فیصلہ اب تبدیل کریں گے، اور جہاں پر یہ کریڈٹ ڈوگر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک نوجوان ہے، یوتھ کو یہ موقع دیا گیا ہے، تو یہ کریڈٹ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے کہ ایک نیا چہرہ ہے اور اس کو نامزد یہاں پر کیا گیا۔ ڈوگر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔